کیونکہ رمضان جب انسان گزارتا ہے تو روزے تو اس نے رکھے، بڑے اخلاص کے ساتھ رکھے، لیکن کبھی ہماری زبان پھسل بھی جاتی ہے، ہماری زبان سے کوئی فحش بات نکل بھی آتی ہے، کوئی بری بات بھی نکل آتی ہے، کوئی لغو کام ہم سے ہو جاتا ہے، کوئی برا کام ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تم نے لغو بات کر لی، کوئی جو ہے وہ بری بات تمہاری زبان سے نکل آئی، تو اس کے کفارے کے لیے تم یہ کیا کرو کہ رمضان المبارک میں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرو، صدقہ فطر ادا کر دیا کرو۔ تو وہ جو فحش باتیں تھیں جو تم نے کر لی رمضان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا جو ہے وہ کفارہ فرما دے گا، وہ تم سے دور کر دی جائے گی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور اس کا وقت کہاں تک ہے؟ یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وقت جو ہے وہ عید الفطر سے پہلے پہلے ہے، یعنی اگر کسی نے عید الفطر سے پہلے دے دیا تو اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو گیا، اور اگر نماز ادا کرنے کے بعد کوئی دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات غلط ہے، پورے سال میں کسی وقت بھی آپ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے، کیونکہ یہ واجب ہے، یاد رکھیے یہ واجب ہے۔ اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بہودگی اور فحش سے تم کو پاک کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسکینوں کے لیے اس میں کھانا رکھا گیا ہے، مسکینوں کے لیے اس میں کھانا رکھا گیا ہے۔ تو ہم چونکہ سارے بڑی خوشی سے عید مناتے ہیں، تو یار مسکینوں کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ خوشی سے عید منائیں۔ تو وہ خوشی سے عید کیسے منائیں گے؟ اس وقت کے جب ان کے پاس کوئی چیز ہوگی۔ تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اگر ہم وہ دے دیتے ہیں تو وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ عید کی کچھ خوشیاں ہیں وہ خرید سکتے ہیں، وہ کچھ خوشیاں خرید سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ رمضان ختم ہوا تو ختم ہوتے ہی رات کو، چونکہ ایک تو رات 20 میں ہوتی ہے اور اس کے بعد صبح ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں، آج سے پورے رمضان میں کسی بھی وقت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، تو پہلے پہلے اگر آپ دیتے ہیں تو وہ بھی کوئی چیز خریدے گا، اپنی ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ خرید سکے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں عید کی نماز سے پہلے پہلے، آج کل 1-2 دن ہے ابھی، تو اس میں ہم صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور یہ واجب ہے، یاد رکھیے یہ واجب ہے۔ اور اس کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو، کھجور، پنیر، کشمش اور گیہوں یعنی گندم، ان سب میں مقدار سیم ہے، ایک مقدار، ایک سا، لیکن یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت ابن عباس، اور جہاں پہ ابن عباس کی بات آ جاتی ہے پھر وہاں پہ کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخر میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ نکالو، اور یہ صدقہ کیا ہے؟ 1 سا کھجور، یا پھر 1 سا جو ہے وہ جو، اور آدھا سا گندم، آدھا سا گندم، یعنی کھجور میں 1 سا ہے، جو میں 1 سا ہے، کشمش میں 1 سا ہے، پنیر میں 1 سا ہے، اور گندم میں آدھا سا ہے۔ اور یہی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، یعنی احناف کی یہی دلیل، کبھی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو صدقۃ الفطر ہے وہ جو کے حساب سے اگر دینا ہے، کھجور کے حساب سے اگر دینا ہے تو وہ جو 1 سا ہے، اور اگر گندم کے حساب سے دینا ہے تو پھر وہ نصف سا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیے یہ ایک میجرمنٹ کا پیمانہ ہے، ماپ کا ایک پیمانہ ہے۔ آپ کبھی دودھ لینے جائیں دکانوں پہ، گھروں میں بھی ہم نے رکھے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے ایک برتن رکھا ہوا، ہر کوئی وزن کر کے نہیں دیتا، برتن رکھا ہوا، اس برتن کے ساتھ ہم وہ دودھ ماپ کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ماپ کا آلہ تھا، ایک ٹوپا کہہ لیں اس وقت۔ یہ حجاز کا ایک جو ہے وہ برتن تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ماپ کیا جاتا تھا، یہ 1 سا اس کو بولا جاتا تھا، سا، اور اس کی قیمت تقریباً جو بنتی ہے پاکستان کے لحاظ سے، پاکستان کی جو وزن اس کا بنتا ہے وہ 4 سیر 1.5 پاؤ 1 تولہ بنتا ہے،
4 سے 1.5 पाव और 1 तोला बनता है, 1 सा का, 1 सा का। और आधा सा कितना बन गया? आधा सा इसका बनता है 2 से 3 शटाक 6 मासे, ये आधा सा बन गया। ठीक है जी। तो अगर गंदम के लिहाज से हमने जो सदकातुल फितर देना है तो फिर आधा सा देंगे, और अगर खजूर के एतबार से देना है तो फिर पूरा सा देंगे, यानी 4 से 1.5 पाव और 1 तोला, इसके हिसाब से देंगे। आप 4.25 सेर लगा लें तो इस हिसाब से आपने खजूर के एतबार से देने। याद रखिए, जितना ज़्यादा मिकदार में सदकातुल फितर दिया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उतना ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। बाज़ लोग सारे के सारे गेहूं के हिसाब से दे देते हैं, यानी गंदम के हिसाब से, कोई नहीं कम चल रहा है और पटरी तो गड्डी चढ़ी होती है, सारे आने चल ठीक है। अगर किसी ने गेहूं के एतबार से देना है यानी गंदम के हिसाब से देना है तो वो पैसों का हिसाब लगा के अगर देता है तो वो 125 रुपये फी फर्द के देगा। 125 रुपये फी फर्द के हिसाब से, एक फर्द के हिसाब से आपने ये सदका देना है। लेकिन अगर कोई इस्तिताअत रखता है तो मैं गुजारिश यही करूँगा कि खजूर के हिसाब से वो सदकातुल फितर दे, ताकि जो मसाकीन हैं, चूँकि हुजूर ने फरमाया कि मसाकीन के लिए इसमें खाना है, तो ताकि उनके लिए खाने का भी कुछ एहतमाम हो जाए। अल्लाह